أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ انگلینڈ سے فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے جمال القرآن ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، تو اس کا آج ہم وقف کا بیان انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. سب سے پہلے صوفی محمد ریاض صاحب نیلسن یو کے سے، وہ میرے ساتھ ہیں. تو صوفی صاحب پڑھیے آپ. جی میں سورہ آل عمران رکوع نمبر 2 جی. آیت نمبر 10 سے ان الذین کفروا لن تغنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ واللہ شدید العقاب. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. ہاں پڑھ لیں، دو آیتیں پڑھ لیں.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقنا نون زبر الف نا وقنا عذاب النار. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصابرین والصادقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصابرین والصادقین والقانتین والقانتین والمنفقین والمنفقین والمستغفرین والمستغفرین بالاسحار. بالاسحار. شہد اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. والملائکۃ والملائکۃ وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط. قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا وَإِن تَوَلَّوْا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। हाफिज उमर आप पढ़िए। किधर से पढ़ना है? एक मिनट। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया। जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर से? इन्नल्लज़ीना कफ़रू। हाँ हाँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. رأي العين. رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب आप पढ़िए अब्दुल मन्नान। النار. यहाँ से الذين يقولون ربنا إننا। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
آواز کو شهد پر کرو. الله والمستغفرین بالاسحار. والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے 13واں لمحہ، وقف کرنے یعنی کسی کلمہ پر ٹھہرنے کے قواعد. جمال القرآن میں، چونکہ یہ ابتدائی رسالہ ہے، ابتدائی کتاب ہے، اس میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی. جیسے کہ حمزے کے قواعد میں آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تفصیل نہیں ہے، مدات میں بھی زیادہ تفصیل نو تو بیان کی ہیں، لیکن جیسے دوسری کتب میں ہیں تفصیلات اس طرح نہیں ہے، یہ وقف میں بھی نہیں ہے. دوسری کتب میں ہے وہ ہائے ضمیر ہے، اجتماع ساکنین ہے، ادغام کا، وہ اس میں نہیں ہے وہ. تو اب وقف کرنے یعنی کسی کلمہ پر ٹھہرنے کے قواعد آگے. تو کہتے ہیں اصل فن تجوید تو مخارج اور صفات کی بحث ہے. آپ نے تجوید کی تعریف میں بھی یہ پڑھا تھا، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو ان کے مخارج سے ما جمی صفات کے ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اسی قدر ہے. یعنی علم تجوید اسی چیز کا نام ہے، حروف کے مخارج اور صفات. تو وہ آپ نے پڑھ لی ہیں، مخارج 17 پڑھے ہیں، پھر صفات متضادہ پڑھی ہیں 17، پھر غیر متضادہ میں آپ نے نون کے قاعدے، میم کے قاعدے، را کے قاعدے، اور کچھ حمزہ کے قاعدے اور مدات. تو علم تجوید اتنا ہی ہے. لیکن قاری بننے کے لیے علم تجوید کے ساتھ کچھ اور علوم بھی ہیں. آپ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ اصل فن تجوید تو مخارج اور صفات کی بحث ہے، جب فضل ہی تعالی بقدر ضرورت اوپر لکھی گئی ہیں. باقی اور 3 علم اس فن کی تکمیل ہیں. یعنی قاری بننے کا جو فن ہے اس کو مکمل پڑھنے کے لیے، قاری مکمل بننے کے لیے علم تجوید کے ساتھ ساتھ علم اوقاف کہ کہاں پر ٹھہریں اور کس طرح ٹھہریں. علم اوقاف کہاں ٹھہرنا ہے اس کی تفصیل، اور کس طرح ٹھہرنا ہے اس کی تفصیل. اچھا، تو نمبر 1 تھا علم اوقاف. دوسرا ہے علم قراءات. علم قراءت یعنی جو 7 قراءتیں ہیں یا 10 قراءتیں ہیں، جسے 7 عشرہ کہا جاتا ہے، قراءت 7 عشرہ، وہ علم قراءت علیحدہ ایک علم ہے. اگر وہ پڑھے گا تو وہ پھر بہت بڑا قاری بنے گا. تیسرے نمبر پہ علم ہے علم رسم الخط. یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن کریم کے نسخہ جات
7 یا صحیح تعداد جتنی بھی ہے مشہور 7 ہیں، جو 7 جو صوبے تھے ان میں رکھا گیا تھا ایک ایک قرآن پاک کا نسخہ. تو وہ اس کے اندر جس طرح لفظ لکھا ہوا ہے، جو مقطوع ہے کاٹ کر لکھا گیا ہے علیحدہ، اس کو اکٹھا نہیں لکھ سکتے. جو اکٹھا لکھا گیا ہے اس کو کاٹ کر نہیں لکھ سکتے. جہاں پر لمبی تا کے ساتھ تا لکھی ہوئی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قراءت میں لمبی تا ہے نا، جہاں پر اس کو آپ گول نہیں لکھ سکتے. اور جو گول تا ہے، جیسے آپ لکھتے سمجھتے ہیں بقرہ، جو ہا بن جاتی ہے، اس کو آپ لمبی تا کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. تو یہ 3 علم اور ہو گئے، علم اوقاف، علم قراءت، علم رسم الخط. تو اب چنانچہ علم اوقاف کی ایک بحث وقف کرنے کے قواعد ہیں. تو اب وہ علم اوقاف کے وقف کرنے کے قواعد جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں. قاعدہ نمبر 1. جی صوفی صاحب ذرا پڑھیے. جی قبلہ. جو شخص اوپر والی نہیں مجھے نظر آ رہی. جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو، جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو، اس کو چاہیے کہ ان موقع پر وقف کرے جہاں آپ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو حافظ عمر آپ پڑھ لے ذرا. جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو، اس کو چاہیے کہ انہی مواقع پر وقف کرے جہاں قرآن میں نشان بنا ہوا ہے، بلا ضرورت پیج میں نہ بیچ میں نہ ٹھہرے. جی بیچ میں نہ ٹھہرے. البتہ اگر بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو مجبوری ہے. پھر اگر مجبوری سے ایسا ہو تو چاہیے کہ جس کلمہ پر ٹھہر گیا تھا اس سے یا اوپر سے پھر لوٹا کر اور ما بعد سے ملا کر پڑھے. اور اس کا سمجھنا کہ اسی کلمہ سے پڑھوں یا اوپر سے بدوں معنی سمجھے مشکل ہے، یعنی بغیر معنی سمجھے مشکل ہے. جی بغیر معنی سمجھے مشکل ہے. جب تک معنی سمجھنے کی لیاقت نہ ہو، شبہ کے موقع میں کسی عالم سے پوچھ لے، اور ایسی مجبوری کے وقف میں ایک اس کا خیال رہے کہ کلمہ کے بیچ میں وقف نہ کرے بلکہ کلمہ کے ختم پر ٹھہرے. اور یہ بھی جان لو کہ وقف کرنا حرکت پر غلط ہے، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. مثلا کسی شخص کا سانس سورہ بقرہ کے شروع میں بما انزل الیک کے کاف پر ٹوٹ گیا تو اس وقت کاف کو ساکن کر دینا چاہیے، زبر کے ساتھ وقف نہ کریں. یعنی بما انزل الیک اس طرح کرے، بما انزل الیک نہیں، ٹھیک ہے نا. جی زبر کے ساتھ وقف نہ کریں. اسی طرح بے سانس توڑے وقف نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگ آیت کے ختم پر ساکن نون پڑھتے ہیں مگر بے سانس توڑے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر یہاں پہ آپ نے ساکن پڑھا ہے تو پھر سانس بھی توڑیے، یہ کہنا چاہتے ہیں. بعض لوگ آیت کے ختم پر ساکن نون پڑھتے ہیں، جیسے بما انزل الیک، یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، مگر بے سانس توڑے. دوسری آیت دیکھ نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن دوسری آیت ہے. اب میں نے نون کو ساکن تو کیا ہے عالمین کی نون کو، لیکن آگے سانس نہیں توڑا اور الرحمن شروع کر دیا ہے، تو یہ نہیں ٹھیک. مگر بے سانس توڑے دوسری آیت شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بے قاعدہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی مجبوری میں جو کسی کلمہ پر وقف کرو تو وہ کلمہ جس طرح لکھا ہے اس کے موافق وقف کرو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقف تابع رسم الخط کے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح لفظ لکھا ہو اسی طرح پڑھنا.
اس کی تابع داری کرنی ہے، لکھائی کی تابع داری کرنی ہے جی۔ اگرچہ وہ دوسری طرح پڑھا جاتا ہو، پڑھنے کے مواقع وقف نہ کریں گے۔ مثلا آنا میں جو الف اور الف نون ہے، نون کے بعد الف ہے، و نون ہے، انا نون کے ساتھ الف و نون نون کے ہے ساتھ، ہاں الف و نون ہے، نون کے الف نون کے بعد ہے، وہ ویسے تو پڑھنے جی میں نہیں آتا ہے، ولا انا عابدم، ولا انا عابدم، تو جب آپ جی انا پہ ٹھہر جائیں گے تو پھر انا کا الف پڑھیں گے، لیکن اگر اس پر پڑھیے پھر پڑھیے، مثلا انا میں جو الف نون کے بعد آتا ہے، مثلا آنا میں جو الف نون کے بعد آتا ہے وہ ویسے تو پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن اگر اس کلمہ پر وقف کیا جائے تو پھر اس الف کو بھی پڑھیں گے، اور پھر جب اس کلمہ کو لوٹائیں گے تو اس وقت چونکہ ما بعد سے ملا کر پڑھیں گے، اس لیے یہ الف نہ پڑھا جائے گا۔ ان باتوں کو خوب سمجھ لو اور یاد رکھو، اس میں بڑے بڑے حافظ غلطی کرتے ہیں۔ اب میں پڑھ کے بتاتا ہوں کس طرح پڑھنا ہے۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، سمجھا گئی ہے؟ جی قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا، یہاں ٹھہر گیا بندہ، ٹھہرنا نہیں چاہیے لیکن ٹھہر گیا ہے، تو جب ٹھہر گیا ہے تو الف پڑھا ہے، لیکن پھر ہم پیچھے جائیں گے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، سمجھا گئی ہے؟ پھر پڑھیے، مثلا انا میں جو الف نون کے بعد ہے، جی مثلا آنا میں جو الف نون کے بعد ہے وہ ویسے تو پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن اگر اس کلمہ پر وقف کیا جائے گا تو پھر اس الف کو بھی پڑھیں گے، اور پھر جب اس کلمہ کو لوٹائیں گے تو اس وقت چونکہ ما بعد سے ملا کر پڑھیں گے، اس لیے یہ الف نہ پڑھا جائے گا۔ ان باتوں کو خوب سمجھ لو اور یاد رکھو، اس میں بڑے بڑے حافظ غلطی کرتے ہیں۔ لو جی ماشاءاللہ آج کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے آنے تک اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا شغف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔